لیکن پھر ایک عجیب بات ہے، بڑی عجیب بات آپ دیکھیں گے کہ آپ پڑھ رہے ہیں کہ اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جو گمراہ ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بعد میں تو جا کر کہا لا تتبعوا خطوات الشیطان یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو شیطان کی پیروی نہیں کرنا، اس کے قدموں پر نہیں چلنا، اس کے راستے پر نہیں چلنا، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے۔ تو قرآن حکیم نے بعد میں تو یہ بات کھول دی، سمجھا دی، بتا دی، سکھا دی، لیکن اللہ تعالیٰ یہیں کہہ دیتے نا کہ تم دعا یہ مانگو کہ اے اللہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلا، اللہ شیطان کے راستے پہ نہ چلانا۔ بات تو بنتی ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات پہ قربان جائیں، اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ شیطان پس پردہ ہے اور پس پردہ رہ جائے گا، مگر انسان جب شیطان بنے گا تو وہ شیطان سے بھی زیادہ خطرناک کردار سر انجام دے گا، خطرناک کردار کی طرف چلے جائے گا۔ کسی نے کہا نا کہ ہنسی آتی ہے مجھے بنین و انسان پر، ہنسی آتی ہے مجھے بنین و انسان پر، کام خود برے کرے لعنت کرے شیطان پر۔ خود تو ایسے ایسے کام کہ جن کو دیکھ کر شیطان بھی حیران ہو جاتا، اچھا یہ 6 قدم مجھ سے آگے بڑھ گیا، یہ 10 قدم مجھ سے آگے بڑھ گیا، ایسے کام کرتا ہے اور لعنت صرف شیطان پہ کرتا ہے۔ اللہ یہاں بتانا چاہتے ہیں کہ تمہیں یقیناً شیطان سے خطرہ ہے، قدم قدم پر خطرہ ہے، نظر نظر پہ خطرہ ہے، ہر مرحلے پہ خطرہ ہے، لیکن میں تمہیں اس خطرے سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں، اس خطرے سے پناہ مانگو اور اس خطرے سے بچنے کی دعا کرو کہ جو لوگ اللہ کے نافرمان ہوئے، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، کہیں اہل غضب کے راستے پر رواں دواں نہ ہو جانا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جب سامنے آتی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اپنی امت سے بڑا خطرہ ہے، اپنی امت کے لیے بڑا خدشہ ہے۔ کیا خطرہ ہے؟ فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب میری امت یہود و نصارہ کے راستے پر چل پڑے گی، میری امت یہود و نصارہ کے راستے پر چل پڑے گی، حتیٰ کہ وہ اگر دونوں پاؤں ایک جوتی کے اندر گھسانے کی کوشش کریں گے، یعنی ایسا کام جو بالکل عام آدمی بھی سمجھتا ہے کہ یہ کیا الٹا کام ہے، یہ کیا بے ڈنگا کام ہے، یہ کیا بیوقوفوں والا کام ہے، یہ کیا نادانوں والا کام ہے، جاہلوں والا کام، یہ کیا کر رہا ہے ایک انسان کہ جوتا ایک پکڑا ہوا ہے اور پاؤں دونوں گھسا رہے ہیں۔ عام آدمی بھی یہ کہہ دے گا، لیکن حضور نے فرمایا اتنی اندھی ہو جائے گی یہ امت کہ اگر وہ لوگ اس طرح کریں گے تو یہ ان کی نقل میں اسی طرح کرنا شروع کر دیں گے، ان کی نقل میں اسی طرح کرنا شروع کر دیں گے۔ اور آقا کی ذات پہ قربان جائیں، بات اس زمانے میں سمجھ آ گئی کہ جو برا کام انہوں نے کیا ہے، امت نے اسی برے کام کو اپنانے کی اور اس پر چلنے کی کوشش بھی کی اور فخر بھی محسوس کیا۔ ان کی خواتین نے سر سے دوپٹہ اتار دیا، امت کی خواتین نے سر سے دوپٹہ اتارنا شروع کر دیا، انہوں نے دوپٹے کو پٹا بنا دیا، امت کی خواتین نے بھی، بعض خواتین نے بھی دوپٹے کو پٹا بنا دیا۔ وہ آہستہ آہستہ کرتے کرتے لباس سے بے نیاز ہوتے گئے، مختصر لباس کرتے گئے۔ یہودی، عیسائی، مغرب کی دنیا، ہمارے اس امت کے طبقے کے اندر بھی یہ رجحان پیدا ہونا شروع ہوا کہ کرتے 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 مختصر لباس ہوتا گیا، مختصر لباس ہوتا گیا، یہاں تک ایک مشہور کالج کا فیشن دیکھ کے اور لباس دیکھ کے کسی آدمی نے مسکرا کر کہا تھا کہ اس کالج کے اندر کپڑے کی بڑی بچت ہوتی ہے، یہاں کی لڑکیاں 1 گز کے اندر سارا لباس تیار کر لیتی، 1 گز کے اندر سارا لباس تیار کر لیتی۔ کپڑے کی بچت تو ہو گئی، ایمان کی بچت نہ ہوئی۔ کپڑا تو بچ گیا، ایمان نہ بچا، حیا نہ بچی، غیرت نہ بچی۔ اور پھر اس سے بھی اگلا سٹیپ کرتے کرتے انہوں نے انسانیت کو لباس سے ہی بے نیاز کر دیا۔ چنانچہ ان کے کلبوں کے اندر، ان کی تفریح والی جگہوں کے اندر مرد اور خواتین اکٹھے ہیں، بے لباس ہیں، سمندر میں اکٹھے نہا بھی رہے ہیں، گپ شپ بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں،
یہ سارے کا سارا فتنہ ایسے اٹھایا کہ اس کے اثرات اس امت کی خواتین پر بھی پڑنا شروع ہو۔ اللہ کے نبی نے پہلے سے باخبر کیا کہ مجھے خطرہ ہے اپنی امت سے کہ کہیں ان کے نقش قدم پر چلنا نہ شروع کر دے۔ اور پھر یہاں تک نہیں، یہ تو ایک بے لباسی کا معاملہ ہے، ہم نے کون سا وہ ایسا معاملہ ہے کہ جس میں اہل مغرب کو اور یہودیوں کو فالو نہ کیا ہو اور فالو کر نہ رہے ہوں؟ کوئی ایسا معاملہ ہے؟ پوری کی پوری میری اور آپ کی امت مسلمہ کی تہذیب اس وقت داؤ کے اوپر لگی ہوئی ہے، اس وقت داؤ کے اوپر لگی ہوئی ہے۔ اللہ ان لوگوں کی عمروں میں برکت عطا کرے، اللہ ان لوگوں کو استقامت دے، ان کے وجود کی حفاظت کرے کہ جن لوگوں نے ہر حال کے اندر طعنے سنے، گالیاں سنی، برے القاب لوگ کہتے رہے، سنتے رہے، اور سب کچھ سننے کے باوجود میدان عمل میں یوں کھڑے اور رہے، اب بھی کھڑے ہیں اور کہتے رہے ہم تہذیبوں کی جنگ لڑ رہے ہیں، لڑتے رہے اور لڑتے رہے، آج بھی میدان کے اندر موجود ہے۔ یہی تو وہ جنگ ہے کہ جس جنگ کے لیے مجھے اور آپ کو تیار کیا جا رہا ہے۔ کس حال کے اندر تیار؟ جس طرح ایک فوج کھڑی ہوتی ہے اور کمانڈر اس کو تیار کر رہا ہوتا ہے، سامنے کمانڈر کھڑا ہے، وہ ان کو آرڈر دے رہا ہے پیچھے چلے جاؤ، آگے آ جاؤ، دائیں چلے جاؤ، بائیں چلے جاؤ، یہ دستہ ادھر چلا جائے، وہ دستہ فلاں چلا جائے، بالکل سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ فوج کا نظام ہے، یہی نظام تو آپ کی نماز کا نظام ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ نظام قائم اور آگے کمانڈر کھڑا ہے، امام کمانڈر ہے، کمانڈ کر رہا ہے۔ کھڑا کہاں ہے؟ محراب کے قریب۔ محراب حرب کی جمع ہے، حرب کا مطلب ہے جنگ کی جگہ، حالانکہ مسجد تو امن کی جگہ ہے۔ اللہ بتاتا ہے تم کہتے ہو امن کی جگہ ہے، یہ کھڑا ہو کر سب سے بڑے دشمن شیطان کا مقابلہ کر رہا ہے، سب سے بڑے دشمن شیطان کا مقابلہ کر رہا ہے، اور تم اس کے سپاہی ہو، اس کی یونٹ ہو، اور اس کے گویا کہ اس کی کمانڈ میں چلنے والے دین کے دائی ہو۔ وہ کمانڈ کر رہا ہے اور اتنی مضبوط کمانڈ کہ تمہاری اطاعت بھی با کمال اور اس کی کمانڈ بھی با کمال۔ وہ اللہ اکبر کہتا ہے، تم سارے اللہ اکبر کہتے ہو۔ وہ ہاتھ اٹھاتا ہے، تم ہاتھ اٹھاتے ہو۔ وہ کمر جھکاتا ہے، تم کمر جھکاتے ہو۔ وہ زمین پہ سجدہ کرتا ہے، تم زمین پہ سجدہ کرتے ہو۔ اس وقت تک سر اٹھاتے نہیں جب تک وہ اللہ اکبر کہتا نہیں۔ کتنا ڈسپلن ہے، کتنا نظم و ضبط ہے، کتنی ترتیب کے اندر مربوط ایک جماعت ہے جو ہر وقت تیار رہتی ہے شیطان سے لڑنے کے لیے، کہ جب تک اس مرحلے کے اندر وہ تمہیں یہ نہیں کہہ دیتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس وقت تک تم ٹریننگ کی حالت میں ہو، تمہارا کورس ہو رہا ہے، تمہاری تربیت ہو رہی ہے، اور تم اس دشمن کے لیے لڑنے کے لیے یہاں مسجد کے اندر صف در صف کھڑے ہو گئے ہو، سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہو گئے ہو، کہ جو انسانیت کا سب سے بڑا دشمن، سب سے بڑا دشمن، اور وہ شیطان۔ اس شیطان کے لیے 5 وقت نماز نے ٹریننگ دی کہ اس طرح کھڑے ہونا ہے آپ نے، آگے تمہارا امام ہے، اور یکسوئی کے ساتھ اللہ کی تائید اور نصرت اور مدد دیتے ہوئے کھڑا ہونا ہے، اور جملہ سکھایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ ہم اس راستے پر نہیں چلنا چاہتے کہ جس راستے پر کچھ لوگ چلے، ان لوگوں پر تیرا مسلسل غضب نازل ہو۔ ہم اس راستے پر بھی نہیں چلنا چاہتے کہ جس راستے پر لوگ چلے اور وہ راستہ چھوڑ کر ہی گمراہ ہو گئے۔ ہم تو اس بات کو سمجھ گئے کہ تمہارے راستے کے 3 مرحلے ہیں، اور تینوں مرحلے جب تک انسان طے نہیں کرتا کامیابی نہیں ہوتی۔ تیری معرفت کے بغیر کامیابی نہیں ہے، انبیاء کی تعلیمات کے بغیر معرفت نہیں ہے، اور صالحین کے بغیر انبیاء کی تعلیمات کو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ 3 مرحلے بتائے، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، چوتھا مرحلہ تو مکمل ہو گیا، وہ تو مکمل ہو گیا، لیکن صدیقین، شہداء اور صالحین کے بارے میں فرمایا یہ قیامت تک رہیں گے، ان کے پیچھے چلنا ہے، اور دوسرا فرمایا ان کے پیچھے نہیں چلنا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ ہمیں اس راستے پر نہ چلا کہ جس راستے پر تیرے غضب والے لوگ، جن پر تیرا غضب ہوا، وہ اب کون غضب والے؟ قرآن حکیم میں یہ لفظ 23 مرتبہ 23
23 مرتبہ یہ لفظ مختلف سیغوں کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، غضب 23 مرتبہ استعمال ہوا، اور پھر ساتھ ساتھ بتایا کون غضب والے ہیں، کون غضب والے ہیں۔ سورہ مائدہ میں فرمایا قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ۔ بڑی عجیب آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر جب پڑھتے ہو نا کہ اللہ ان رسولوں کا راستہ نہ ہمیں عطا کر، ان لوگوں کے راستے پر ہمیں نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا، تو کہیں ایسا نہیں کہ تمہیں بالکل ہی بے سمجھ چھوڑ دیا جائے کہ پتہ نہیں دعا تو مانگتے ہیں، اب غضب والے کون ہیں، غضب والے کون ہیں۔ تو قرآن حکیم نے کہا آؤ میں بتاؤں کہ کون لوگ غضب والے ہیں، کون لوگ غضب والے ہیں۔ قرآن نے فرمایا کیا میں ایسے لوگوں کو نہ بتاؤں جو اللہ کے ہاں برے انجام سے دوچار ہوں گے، جن پر اللہ نے لعنت کی، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ اللہ کہے جن کو میں نے بندر بنا دیا، والخنازیر سور بنا دیا، خنزیر بنا دیا، وعبد الطاغوت یہ شیطان کی پوجا اور پرستش کرنے والے، اولئک شر مکان ان کا ٹھکانہ بہت برا ہے، برے راستے پر یہ ہے۔ یہودیوں سے متعلق یہ آیت اتری ہے، یہودیوں سے متعلق یہ آیت اتری ہے، اللہ کا ان پر غضب نازل ہوا۔ اسی سے ایک مسئلہ اور سمجھ آتا ہے، وہ مسئلہ یہ سمجھ آتا ہے کہ عام طور پر پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں جی دین اسلام میں تو بہت ہی زیادہ رواداری ہے، لیکن یہ آیتیں سمجھ نہیں آتی جہاں قرآن حکیم یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ اے ایمان والو یہود و نصارہ سے دوستی نہ کرو۔ تو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ایک طرف تو رواداری بہت زیادہ ہے اور دوسری طرف دوستی سے منع کیا جا رہا ہے، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ قرآن حکیم انسانیت دوستی سے منع نہیں کر رہا، انسانیت دوستی سے منع نہیں کر رہا۔ قرآن حکیم منع کر رہا ہے اس دوستی سے کہ جس دوستی میں انسان جا کے برے اعمال اور کرتوت کرتے ایسے مقام پر پہنچتا ہے کہ جہاں پر وہ انسان رہتا ہی نہیں، انسان رہتا ہی نہیں ہے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ یہ وہ لوگ آنکھیں دیں دیکھتے نہیں، کان دیے سنتے نہیں، دل دیا سمجھتے نہیں، یہ چوپایوں کے مثل ہیں۔ فرمایا نہیں، چوپائے تو بڑے بہتر ہیں، ان کو تو میں نے وجدان دیا ہے، جو کچھ کہا ہے وہ اپنے بارے میں سمجھتے ہیں۔ بل ہم اضل، یہ ان سے بھی نچلے درجے پر چلے گئے ہیں۔ جو چوپایوں سے نچلے درجے پر ہوں، کیا ان سے دوستی کر کے انسان نجات پا سکتا ہے؟ یا دوسری مثال اس کی دیکھیں، جانور ہیں، جانور میں ایک باولا کتا ہے۔ باولے کتے کو تو سب سمجھتے ہیں نا، عام کتے تو بعض دفعہ ہمارے ارد گرد پھرتے رہتے ہیں تو ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہوتا، لیکن جب بھی کوئی انسان کہہ دے یہ باولا کتا ہے، اور یہ اتنی بری بیماری ہے، اتنی بری بیماری ہے، یقین جانے اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس سے بچائے جس کو وہ کاٹ لیتا ہے۔ اگر اس کا علاج پر وقت نہ ہو اور جس طرح آنے والے زمانے کے اندر وہ خطرات سے دوچار ہوتا ہے، اس کے اندر جب یہ بیماری جاگ جاتی ہے اندر، تو پھر کتے ہی کتے پیدا ہو جاتے ہیں ظاہر ہے خون میں، تو وہ انسان کاٹنے کو دوڑتا ہے۔ ماں بھی ہو تو کاٹنے کو دوڑتا ہے، بھائی بھی ہو تو کاٹنے کو دوڑتا ہے، بہن بھی ہو تو کاٹنے کو دوڑتا ہے۔ اب اتنا مشکل مرحلہ آتا ہے کہ نہ مر سکتا ہے وہ اور نہ جی سکتا ہے، بس اللہ ہی اس کو موت دے اور جان چھڑا دے تو چھڑا دے۔ اتنی بری بیماری ہے یہ باولے کتے کا کاٹا ہوا انسان۔ اب کوئی انسان ایسا ہے کہ جس کو کہا جائے کہ یہ کتا باولا ہو چکا، وہ اس سے دوستی کرے گا کہ آ جاؤ میں بھائی جان ادھر آ جاؤ ذرا، میں تمہیں پیار کروں، وہ پاگل ہی ہوگا، اس کا دماغ خراب ہوگا۔ یہ صہیونی اصل میں باولے کتے کی طرح ہیں۔ ان کی تاریخ قرآن نے یہی بتائی، حدیث نے یہ بتائی، تاریخ نے یہ بتائی۔ اگر یہ باولے کتے نہ ہوتے تو ہٹلر لاکھوں کی تعداد میں ان کو نہ مارتا۔ ہٹلر کو پتہ تھا کہ باولے کتے ہیں، ادھر جائیں گے انسانیت کو ماریں گے، ادھر جائیں گے انسانیت کو قتل کریں گے، ادھر جائیں گے انسانیت کو قتل کریں گے۔ انسانیت کے قاتل ہیں، اور صرف انسانیت کے قاتل نہیں، قرآن کہتا ہے وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، انہوں نے ناحق اللہ کے 100 نبیوں کو ایک ایک دن میں قتل کیا۔ اتنی خطرناک قوم، اتنی خطرناک قوم۔
جو اللہ کے انبیاء کی نہیں ہوئی وہ میری اور آپ کی ہوگی؟ یہ روشن خیال طبقہ بعض دفعہ اس طرح بڑے سوال کرتا ہے جی کیوں دوستی سے منع کرتا ہے؟ اس لیے دوستی سے منع کرتا ہے کہ باولے کتے سے دوستی نہیں ہو سکتی، خنزیر سے دوستی نہیں ہو سکتی، درندے بھیڑیے سے دوستی نہیں ہو سکتی، موذی جانوروں سے دوستی نہیں ہو سکتی، سانپ سے دوستی نہیں ہو سکتی۔ ان کی دوستی مجھے اور آپ کے کو خطرے سے دوچار کر دے گی، اس لیے ان کی دوستی سے منع کیا گیا، بار بار منع کیا گیا۔ لہٰذا نماز کی صورت میں اس عنوان کو، اس مضمون کو کیسے امت مسلمہ کے ذہن میں بار بار دہرایا جا رہا ہے، لیکن ہم بے خیالی کی نماز پڑھتے ہیں، ہم کبھی اس پر غور نہیں کرتے۔ اگر غور کرتی ہوتی یہ امت تو آج اس امت کی یہ حالت نہ ہوتی۔ آج مغرب سے اگر ایک گلی سے اٹھ کے آدمی آ جاتا ہے تو میرے اور آپ کے پیشوا اور حکمران ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے غلام اپنے آقا کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ اپنوں کے لیے یہ اتنے نفرت امیز رویے ان کے کہ اپنوں سے نفرت کر دیں، اور ان کے لیے ایسے کہ ان کے آقا ہی ہوئی۔ یہ ساری کی ساری اس امت کا مسئلہ اس وقت یہی ہے۔ یہ مسئلہ سورہ فاتحہ حل کرتی ہے، قرآن حل کرتا ہے کہ اپنوں کو پہچانو اور اللہ کے دوستوں کو پہچانو، اللہ کے دوستوں سے دشمنی نہ کرو اور اللہ کے دشمنوں سے دوستی نہ کرو۔ یہ دراصل فلسفہ ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔